چین جو کبھی دنیا کی فیکٹری اور سستی لیبر کے مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا، اپنی لیبر مارکیٹ میں ایک سنگین چیلنج کا سامنا کر رہا ہے۔ ملک لیبر شارٹیج، اولڈ ایج ورکرز جیسے مسائل کا شکار ہے، جبکہ اویلیبل امپلائیز کی سیلری ڈیمانڈ کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ ایک طرف چین کی آبادی تیزی سے اور دوسرا برتھ ریٹ مسلسل کم ہو رہا ہے۔ چین کی حالیہ مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ کام کرنے کی عمر کی آبادی میں 2010 سے 2020 کے درمیان 6.79% کمی واقع ہوئی ہے۔ چینی حکومت کی جانب سے 2021 میں اعلان کردہ نئی 3 بچوں کی پالیسی کا اس رجحان کو تبدیل کرنے پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ چینی جوڑوں کی زیادہ بچے پیدا کرنے کی خواہش کم ہو چکی ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے چین نے اپنی بہت سی انڈسٹریز پاکستان میں شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک بڑی نوجوان آبادی ہے جس کی اوسط عمر 23.5 سال اور تعداد 70 ملین سے بھی زیادہ ہے، جبکہ پاکستان کا اسٹریٹجک مقام قدرتی وسائل تک رسائی اور چین کے ساتھ سازگار تجارتی پالیسی بھی اہمیت کی حامل ہے۔ چین کا یہ اقدام پاکستان کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کے مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جس صنعت کو چین پاکستان میں شفٹ کرنے جا رہا ہے وہ سولر مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے۔ چین نے ایک اسٹریٹجک سیکٹر کے طور پر سولر پی وی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، جس کی حمایت مختلف صنعتی پالیسیوں اور گھریلو مانگ سے ہے۔ اس نے پوری سپلائی چین میں پیمانے اور مسلسل انوویشن کی معیشتوں کو فعال کیا ہے، جس کے نتیجے میں پچھلی دہائی کے دوران سولر پینلز کی قیمت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ چین کی شمسی برآمدات بنیادی طور پر سولر موڈیولز پر مبنی ہے، جو مکمل طور پر اسمبل سولر پینلز پر مشتمل ہیں۔ 2021 میں چین کے سولر موڈیولز کی برآمدات کی مالیت 30 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ تھی، جو پچھلے 5 سالوں میں چین کے تجارتی سرپلس کا تقریباً 7% ہے۔ پاکستان چین کے قریبی اتحادی اور شراکت دار کے طور پر چینی سولر کمپنیوں کے لیے سازگار مارکیٹ اور پالیسی ماحول پیش کر سکتا ہے، جس سے چینی کمپنیاں سستی اور وافر لیبر کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو صنعت چین پاکستان میں شفٹ کرنے جا رہا ہے وہ میٹل ریفائننگ انڈسٹری ہے۔ یہ چینی معیشت اور صنعتی ترقی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ چین ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں کے لیے سٹیل، تانبا، سونا، لیتھیم اور کوبالٹ جیسی مختلف دھاتیں تیار اور پروسیس کرتا ہے۔ چین سٹیل کا دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر اور صارف ہے، جو عالمی خام سٹیل کی پیداوار میں 50% کا حصہ دار ہے۔ تاہم مضبوط طلب اور اعلیٰ مارجن نے بھی صلاحیت میں نئے اضافے اور اعلیٰ پیداواری سطحوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ چلی اور پیرو کے بعد 9.1% حصے کے ساتھ چین دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تانبا پیدا کرنے والا ملک ہے۔ چین دنیا میں سونے کا سب سے بڑا پروڈیوسر اور صارف ہے۔ 2021 میں 12.9 ملین اونس مائننگ سونے کی پیداوار کے ساتھ چین کا سونے کی تلاش کا بجٹ کئی سالوں سے دنیا میں سب سے زیادہ رہا ہے۔ چین کی گولڈ ریفائننگ صنعت اچھی طرح سے ترقی یافتہ ہے، جس میں کئی بڑے پیمانے پر ریفائنریز ہیں جو بین الاقوامی معیارات اور سرٹیفکیشنز پر پورا اترتی ہیں۔ چین عالمی سطح پر بیٹری میٹلز کے شعبے میں ایک کلیدی کھلاڑی ہے، جیسے کہ لیتھیم، کوبالٹ اور نکل، جن کی الیکٹرک گاڑیوں، انرجی اسٹوریج اور کنزیومر الیکٹرانکس میں استعمال کے لیے بڑھتی ہوئی مانگ ہے۔ چین اپنے سپلائی چین کو محفوظ بنانے اور اپنے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے اندرون اور بیرون ملک، خاص طور پر افریقہ اور لاطینی امریکہ میں لیتھیم پروجیکٹس کو فعال طور پر تیار اور حاصل کر رہا ہے۔ چین سی پیک کے ایک حصے کے طور پر میٹل ریفائننگ کی کچھ صنعتوں کو پاکستان منتقل کرنے کے امکانات تلاش کر رہا ہے۔ چین پاکستان کے معدنی وسائل اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کر کے درآمد شدہ خام مال جیسے تانبے اور لیتھیم پر اپنے انحصار کو کم کر سکتا ہے۔ چین اپنی ریفائننگ کی صلاحیت کو پاکستان منتقل کر کے اپنی پیداواری لاگت اور ماحولیاتی اثرات کو کم کر سکتا ہے، جہاں مزدوری اور توانائی کی لاگت سستی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو انڈسٹری شفٹ کرنے جا رہا ہے وہ چینی کھاد کی صنعت، جو دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، جس میں چین عالمی کھاد کی برآمدی منڈی کا تقریباً 20% کا حصہ دار ہے۔ چینی کھاد کی صنعت دنیا میں کھاد کی سب سے بڑی صارف بھی ہے، جو 2020 میں تقریباً 550 ملین ٹن کھاد استعمال کر رہی ہے، جو کہ عالمی کھاد کی کھپت کے تقریباً 30% کے برابر ہے۔ اپنے کچھ کھاد پلانٹس کو پاکستان میں منتقل کر کے چین اپنے آپریشنل اخراجات کو کم کر سکتا ہے، ریگولیٹری دباؤ سے بچ سکتا ہے اور نئی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان میں کھادوں کی ایک بڑی اور بڑھتی ہوئی مانگ ہے، خاص طور پر یوریا، جو بنیادی طور پر گندم، چاول اور دوسری فصلوں کی کاشت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان کی گھریلو کھاد کی پیداوار اس کی طلب کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے اور یہ درآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ چین کھاد کی اپنی پیداوار کا کچھ حصہ پاکستان میں منتقل کر کے اپنے مارکیٹ شیئر کو بڑھا کر اپنی سپلائی چین کو مضبوط اور اپنے صارفین کی وفاداری کو بڑھا سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر چین فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کو پاکستان میں شفٹ کرنے جا رہا ہے۔ یہ چین کا ایک بڑا اور ڈائیورس شعبہ ہے، جو ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں کے لیے مختلف قسم کی مصنوعات تیار کرتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق چینی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کی مالیت 2020 میں 1.4 ٹریلین ڈالر تھی اور توقع ہے کہ 2021 سے 2026 تک 8.4% کی سالانہ ترقی کی شرح سے بڑھے گی۔ اس صنعت کے کچھ بڑے حصے بیکری، ڈیری، گوشت، مشروبات
مشروبات، نمکین اور مسالہ جات ہیں۔ پاکستان کے فوڈ پروسیسنگ اور مشروبات کے شعبے میں بڑے پیمانے پر برآمدی صلاحیت ہے، خاص طور پر حلال مارکیٹ میں۔ چین اس شعبے کے اندر سرمایہ کاری کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔